حدیث نمبر 649 649 عن انس بن مالك الانصاري رضي الله عنه وكان تبع النبي صلى الله عليه واله وسلم وخدمه وصحبه ان ابا بکر كان يصلي لهم في وجع النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بڑی اہم حدیث شریف ہے، بڑی اہم حدیث شریف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اس میں سمجھ میں آتا ہے. بچے سن رہے ہیں نا غور سے؟ یہ حدیث بڑی اہم ہے، غور سے سنو بیٹے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، جو کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، ان کی صحبت میں رہے، ان کی خدمت کرے. یہ بہت قریبی آدمی تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ. وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ کی امامت کرتے تھے اس وقت جب کہ آقا علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام وفات سے پہلے جب علیل ہو گئے تھے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام علیل ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے جسمانی اعتبار سے، تو نماز پڑھانے کے لیے نہیں آتی. یہ کب کی بات ہے؟ یہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے تھوڑے دن پہلے کی یہ بات ہے. ٹھیک ہے، تو خدمت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مقرر کر دیے تھے حضور کے حکم سے کہ ابو بکر نماز پڑھائیں گے. ٹھیک ہے، حتی اذا کان یوم الاثنین، جی، وہم صفوفا فی الصلاۃ. پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ منڈے کا دن آیا، پیر کا دن. پیر کہتے، منڈے کہتے. بیٹے حبیب محمد سنو بیٹے. تو جب پیر کا دن تھا اور کیا کہتے ہیں یعنی دوشنبے کا دن، منڈے کا دن تھا، وہم صفوفا فی الصلاۃ. ایک وقت ایسا آیا کہ پیر کا دن تھا اور صفیں باندھ کر ہم صحابہ کرام صفیں باندھ کر کھڑے تھے. جب نماز چالو ہو گئی تھی، وہم صفوفا للصلاۃ کا لفظ نہیں ہے. دیکھیے یہاں پر شیخ الاسلام نے بڑا اچھا پوائنٹ بتایا ہے، یہ کہ وہم صفوفا للصلاۃ. بہت سارے شارحین نے اس کی تشریح اس طرح سے کر دیا کہ وہ نمازوں کے لیے صفیں بنائے تھے. نہیں، نمازوں کے لیے صفیں نہیں بنائے تھے، نمازوں میں صفیں بنائے ہوئے تھے، یعنی صفیں بنا کر نماز میں تھے. وہم صفوفا فی الصلاۃ. نماز سٹارٹ ہو گئی تھی، صفیں بنی ہوئی تھی، نماز سٹارٹ ہو گئی تھی. فکشف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سترہ الحجرۃ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کمرے سے پردہ ہٹائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں، اور آپ لوگ کو تو معلوم ہے نا، جیسا قبلہ ہے، جو سائٹ قبلہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکان مبارک، یہاں امام صاحب ٹھہرتے ہیں. پیچھے ایک صف بنے گی، دو صف بنے گی، تین صف بنے گی، اور حضور کا دروازہ آ جائے گا. ابھی آپ تصور کریں مسجد نبوی میں شریف میں امام صاحب کہاں ٹھہرتے ہیں؟ ایک دو تین صف کی جگہ ہوگی. اس کے بعد حضور کا روضہ پاک آ جائے گا، یعنی تین یا چار صف کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کا دروازہ ہے. تو امام صاحب سے 4 لائن پیچھے. ٹھیک ہے، اب صحابہ کرام، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام لائن میں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 صف پیچھے سے اپنے کمرے مبارک سے وہ پردہ ہٹائے، باہر تشریف آ کر دروازے کی چوکھٹ میں کھڑے ہوئے اور پردہ ہٹائے. ينظر الینا وهو قائم. ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ ہٹائے اور حضور ہماری طرف دیکھ رہے تھے. یہ بیان کون کر رہے ہیں؟ یہ بیان مصلیاں کر رہے ہیں. جو لوگ نماز کے اندر ہے وہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ ہٹائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. چلیے، یہ آنکھوں سے بھی انسان دیکھ سکتا ہے، ایسے رائٹ یا لیفٹ، ایسا چہرہ ایسا پھیر دیے تو نماز ٹوٹ جاتی نا. تو ایسا دیکھ سکتا آدمی، لیکن کہاں تک دیکھ سکتا بھائی ایسا آدمی؟ جی، اتنے میں دیکھ سکتا ہے، یعنی 50% ایریا دیکھ سکتا ہے، پیچھے کا 50% نظر نہیں آئے گا. تو آدمی ایسے دیکھ سکتا ہے. کتنا دیکھے گا؟ جی، یہ بازو کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے پیچھے کا. یہ پیچھے کا مسئلہ ہے. یہ جو صحابہ نماز کے اندر ہے، اس کے مطلب وہ لوگ دیکھ رہے ہیں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر پلٹ کے دیکھ رہے ہیں. نماز کے اندر صحابہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم صفوں میں ہیں اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے کہ وہ پردہ ہٹائے. اور پردہ ہٹائے، خالی سا پردہ ہٹ رہا سو ایسا ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ پردہ ہٹا سو دیکھ رہے ہیں. اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حضور ہم کو دیکھ رہے ہیں، یعنی کلیئرلی دیکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، پورا پلٹ کر کلیئرلی دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے اس کے بعد کیا ہوا. ينظر الینا وهو قائم. ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے رہ کر ہم کو دیکھ رہے ہیں. کأن وجهه ورقة مصحف. ایسا ادھر ادھر نہیں دیکھے، ہم نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ایسا لگ رہا تھا جیسے قرآن کھلی ہوئی ہے. یعنی حضور کے چہرے کو باضابطہ دیکھ رہے تھے یہ لوگ. اور حضور دیکھ رہے ہیں تو کتنا سیدھا ہو جانا تھا.
نماز میں اگر ادھر ادھر ہو رہے ہیں تب بھی حضور کی نظر آ گئی تو اور سیدھا ہو جاتا، نہیں حضور ہم کو دیکھ رہے تھے، ہم پلٹ کے حضور کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ ایسا لگ رہا تھا جیسے قرآن کھل گیا ہو، بس ہاں کیا حسین چہرہ تھا، قرآن کھل گیا ایسا لگ رہا تھا۔ ثم تبسم یضحک، پھر ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف دیکھ کے مسکرائے، دیکھیں اور کتنا کلیئر ہے جی، مسکرائے، یضحک فہممنا ان نفتتن من الفرح، تو قریب تھا ہم کو ایسی خوشی ہوئی، کیونکہ 2-3 روز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے نہیں تشریف لائے تھے، تیسرا دن تھا آج، تو جب حضور مسکرائے تو ہم خوشی کے مارے ہماری یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ اب ہم نمازیں توڑ دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کو یقین ہے کہ ہم پلٹ کے حضور کو دیکھ رہے ہیں لیکن ہماری نماز چالو ہے، ہماری نماز کنٹینیو ہے۔ دیکھیے اب فہممنا ان نفتتن من الفرح، خوشی کے مارے میں ہم کو یہ قریب تھا کہ ہم خوشی کے مارے اپنے نمازیں توڑ دیتے، مطلب ان کو یہ معلوم تھا۔ یہ کس وقت کی بات ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے دن کی بات ہے، اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، یعنی اس کے بعد کوئی شریعت نہیں آئی۔ تو شریعت میں یہ بات مسلمہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز میں پلٹ جائے کسی بھی وجہ سے، بیچ نماز میں اگر پلٹ گیا تو نماز اس کی ٹوٹ جاتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھنے کے لیے اگر پلٹے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ فہممنا ان نفتتن من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کی خوشی میں قریب تھا کہ ہم نمازیں توڑ دیتے۔ فنکس ابو بکر علی عقبیہ، اب یہ تو مصلیوں کا مسئلہ ہے، امام صاحب کا کیا مسئلہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سامنے کھڑے ہیں، امامت کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھے کہ پردہ ہٹا اور آقا دیکھ رہے ہیں اور مسکرائے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی، امام صاحب مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے، لیصل الصف، تاکہ لائن میں آ کے کھڑے ہو جائے۔ اب حضور تشریف لا رہے تو پھر اب میں یہ بیچ نماز میں ہو رہا ہے۔ امامت پہ جو شخص ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ امامت کا مصلی چھوڑ کے پیچھے کی لائن میں ایسے الٹے پیچھے کی لائن میں آ گئے جی۔ فنکس ابو بکر علی عقبیہ لیصل الصف، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے ایڑیوں کے بل پیٹ پیچھے سے اس طرح سے واپس ہونے لگے تاکہ صف سے جڑ جائے۔ وظن ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خارج الی الصلاۃ، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اندازہ ہوا، یہ گمان ہوا کہ حضور نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، تو امامت کا مصلی بیچ نماز میں امامت کا مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹ رہے تھے۔ فاشار الینا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اتموا صلاتکم، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف اشارہ کیا، وہیں سے اشارہ کیا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ نہیں ایک کام کرو تم لوگ پھر سے نماز پڑھ لو، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا، صحابہ کہہ رہے ہیں ان اتموا صلاتکم، تم اپنے نماز کو کنٹینیو کر لو، تم اپنی نماز کو مکمل کر لو۔ یعنی یہاں پر یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ اتنا پلٹ کے دیکھنے کے بعد، اب دیکھیے نا، مصلیاں سارے قبلہ چھوڑ کر رائٹ سائڈ پر، قبلہ چھوڑ کر لیفٹ سائڈ پر، وہاں پر اگر دیکھیں گے مسجد نبوی سے تو لیفٹ سائڈ پر، تو سارے مصلی قبلہ چھوڑ کر حضور کے گھر کی طرف پلٹ گئے اور سب کے سب حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ امام صاحب حضور کو دیکھ بھی رہے ہیں، مصلی بھی چھوڑ دیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ تم نماز کو ریپیٹ کر لو جی، ایسا حکم ہونا تھا نا، ان اعیدوا صلاتکم، ایسے ہونا تھا کہ تم سب لوگوں چلو ہو گیا، میری محبت میں میری طرف پلٹ گئے تھے، اب نمازیں تم دوبارہ پڑھ لو، یہ آرڈر آنا تھا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمائے ان اتموا صلاتکم، تم اپنی نمازوں کو کمپلیٹ کر لو، ان اتموا، تم اپنی نمازوں کو کمپلیٹ کر لو، یہ فرمائے۔ وَأَرْخَ السِّتْرَ فَتُوفِيَ مِنْ يَوْمِهِ، اور یہ الفاظ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ چھوڑ دیے، اور اسی روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ یہ آخری حکم تھا جو عام طور پر صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت چلتے اٹھتے پھرتے نہیں، بلکہ نماز کے اندر بھی اگر رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنا لازم ہوتا ہے۔ یعنی صحابہ کے عقیدے کے مطابق کہ اگر نماز پڑھ رہے ہوں، اور حضور کے تعلیم کے مطابق صحابہ کے عمل سے یہ بات ثابت ہوتا کہ نماز بھی پڑھ رہے ہو، حضور اگر سامنے ہو تو حضور کی طرف چہرہ کر دینا، قبلے چھوڑ دینا ہے آپ کو، نماز نہیں ٹوٹے گی، اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی، قبلہ چھوڑ دینا، حضور کی طرف پلٹ جانا، حضور تشریف لے جائیں تو آپ پلٹ کے نماز کنٹینیو کرو، نماز کنٹینیو ہوگی، ریپیٹ کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی۔ اور امام بھی جو ہے مصلی چھوڑ دیے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ہے، یہ ٹھیک ہے۔